رضیہ سلطان برصغیر ہند و پاک کی پہلی خاتون حکمراں تھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ بیٹے کو ہی اپوائنٹ کیا جائے، ولی عہد آپ بیٹی کو بھی اپوائنٹ کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ رضیہ سلطان پہلی فیمنسٹ ہے۔ تیرہویں صدی کے اوائل میں جب دہلی کی مملوک سلطنت اپنی گرفت مضبوط کر چکی تو حکومت کی زبان ایک خاتون حکمراں سلطان رضیہ کو سونپ دی گئی۔ وہ برصغیر ہند و پاک کی پہلی خاتون حکمراں اور سلطنت غلامہ کی تیسری ممتاز سلطان تھیں۔ رضیہ مملوک سلطنت کے پہلے حکمراں قطب الدین ایبک کی نواسی اور التتمش کی بیٹی تھیں۔ انتہائی زیرک اور ایسی ہوشمند خاتون کی سلطان التتمش نے اپنی جانشینی کے لیے بیٹوں پر اپنی بیٹی کو ترجیح دی۔ التتمش کا جو بیٹے تھے ناصر الدین محمود، جن کو وہ چاہ رہے تھے کہ وہ ان کو اپوائنٹ کریں گے، وہ نارتھ ویسٹ میں منگولوں کے ساتھ فائٹ کرتے ہوئے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو اب بچے رکن الدین بچے، رضیہ بچی اور بہرام بچے۔ جب بھی التتمش جاتے تھے، جیسے وہ گوالیار گئے تو رضیہ کو دلی کا وہ کہہ گئے تھے کہ تم سنبھالنا، تو رضیہ نے بہت بخوبی سنبھالا۔ تو التتمش کو یہ احساس ہو گیا تھا، التتمش از ٹرکش، تو بہت کھلی ذہنیت کے آدمی ہیں، وہ ٹیلنٹ کو پہچان گئے اور انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ بیٹے کو ہی اپوائنٹ کیا جائے، ولی عہد آپ بیٹی کو بھی اپوائنٹ کر سکتے ہیں۔ بہت سے عمراء نے تنگ نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے رضیہ کی صلاحیتوں پر شک کیا اور ان کے سلطان بننے کی مخالفت بھی کی۔ تاہم التتمش نے بیٹی پر اعتماد کرتے ہوئے جرأت مندی کا مظاہرہ کیا اور اپنی موت سے قبل بیٹی کے نام کا سکہ بھی جاری کر دیا۔ لیکن التتمش کی وفات کے بعد عمراء نے بیٹے رکن الدین فیروز کو تخت پر بٹھا دیا۔ رضیہ نے اس ناانصافی کا کامیابی سے مقابلہ کیا اور عوام میں مقبولیت حاصل کی۔ امیروں نے یہ بول دیا جو ترکان چہلگانی تھے کہ نہیں رکن الدین فیروز کو کرا گیا، تو رضیہ نے کھلے عام چیلنج کرا کہ میرے فادر نے مجھے قابل سمجھا اور مجھے ولی عہد اپوائنٹ کرا تھا، میں دلی کی جنتا سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ مجھے حکمران بنائے، اور اگر میں ان کی اس پہ کھری نہیں اتری تو وہ میرا سر قلم کر دیں۔ سلطان رضیہ میں انتظامی اور عسکری امور سے متعلق حکمرانی کی وہ تمام تر صلاحیتیں اور اوصاف موجود تھے جو ایک عادل سلطان میں ہونے چاہیے۔ اس وقت کے معروف مورخ منہاج السراج نے لکھا ہے کہ وہ ایک عاقل، عادل، کریم، علم نواز اور رعایا پرور ہونے کے ساتھ ساتھ لشکر کش بھی تھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ رضیہ سلطان پہلی فیمنسٹ ہے۔ رضیہ کہتی ہے کہ میں سلطانہ نہیں ہوں، کیونکہ سلطانہ تو سلطان کی اہلیہ ہوتی تھی، میں سلطان ہوں۔ اور پھر اس نے اپنا نام رکھا رضیہ سلطان، اور اس نے حکومت کی، اور اس 4 سال میں کئی جنگیں ہوئیں، ان جنگوں کی اس نے لیڈ کیا، گھوڑے پہ بیٹھ کے اور اپنی فوج کی اگوائی کرتی تھی۔ تو وہ میں سمجھتا ہوں اپنے آپ میں ایک بہت بڑی چیز تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ اس وقت، یہ 13ویں صدی کی بات ہے، دنیا کے کسی اور حصے میں کوئی عورت حکومت کر رہی تھی۔ سلطان رضیہ کا تعلق بھی ترکوں کی سلجوق نسل سے تھا اور دیگر مسلم شہزادیوں کی طرح جنگی تربیت کے ساتھ ساتھ وہ انتظامی امور کی تربیت سے بھی آراستہ تھیں۔ سیاسی سطح پر اپنے بھائی رکن الدین فیروز کو شکست دینے کے بعد رضیہ نے جمہوری طرز حکمرانی کی بنا ڈالنے کی کوشش کی اور مخالفین کا ثابت قدمی سے مقابلہ کیا۔ ایک تو وہ ویمن ہے، دوسری جو بہت پاورفل نوبلز ہیں ان کے بیچ میں ہیں، ان کے بیچ میں حکمرانی کر رہی ہیں وہ، تیسری وہ بہت ڈیموکریٹک وے سے آئیں، اور دلی کے لوگ سلطان رضیہ کو بہت پسند کرتے تھے۔ عہد وسطیٰ کی دہلی سلطنت کے ممتاز حکمرانوں میں رضیہ سلطان کا بھی شمار ہوتا ہے، جو ہندوستان کی ایک زبردست خاتون حکمراں تھیں۔ دہلی کے اس گنجان اور تنگ گلیوں والے علاقے بلبلی خانہ میں ان کی آخری آرام گاہ موجود ہے، جسے اب کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ 13ویں صدی عیسوی میں رضیہ سلطان نے تقریباً 4 برس تک دلی کے تخت پہ حکمرانی کی، اور ان 4 برس کے دوران جس طرح انہوں نے حکمرانی کی وہ اس بات کا عکاس ہے کہ وہ ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر تھیں۔ کیمرامین
رؤف فدا کے ساتھ صلاح الدین زین، DW نیوز، دہلی۔